آپ کے پاس ڈفرینٹ طرح کے لوگ جو آتے ہیں، ان میں لوگ یہ بھی تو کہتے ہوں گے جی آپ ہمیں صدقہ دے دیں، خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے کوئی آپ کے یہاں پروسیس ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میرا آپریشن ہے، مجھے آپریشن کے لیے پیسے دیں، یا میرے اور کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، مجھے ہاسپٹل دیکھیں ہم جانا ہے۔ بہت ریئر صورت میں کچھ لوگوں نے ہمیں پیسے دے رکھے ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بہت ضرورت ہو تو دے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ اصول نہیں ہے ہمارا۔ ٹھیک ہے، ہماری حکمت عملی کو سمجھیں آپ، ٹھیک ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے قرض حسن دینا ہے تاکہ وہ کاروبار کریں اور آگے بڑھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ اگر آپ نے دینی ہے اس کے لیے آپ علیحدہ سے ادارہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں چلتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے دیں اور اسے صدقہ دے دیں، یہ کہیں کہ بس یہ پیسے تمہارے ہوئے، تو جو ساتھ والا جس کو قرضہ ملتا ہے وہ بالکل، کہتا ہے جی کہ آپ نے اس کو کیوں کر دیا؟ بالکل، تو وہ بڑی محدود سی رقم ہوتی ہے، کچھ جو بہت ہی، کیونکہ معاشرے میں دکھ تو بہت ہے نا، تو کوئی بیوہ عورت آ جاتی ہے، کوئی یتیم بچہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے علیحدہ چھوٹا سا ہم دوستوں کو براہ راست کہہ دیتے ہیں کہ اس کی مدد کر دو، لیکن بنیادی طور پر ہم اپنے اس قرض حسن کے تصور سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ تھوڑا سا اپنے صحت کے حوالے سے بتا دیں، پھر اس کو اینڈنگ کرتے ہیں۔ آپ کا بائی پاس بھی ہوا ہے، تو وہ کیا مسئلہ تھا، کیسے ہوا تھا، اور پھر نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بائی پاس نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کا بھی ہوا ہے، لیکن میں ویسے کیونکہ ہمارے ذرا کینڈیڈ گپ شپ بھی ہوتی ہے بیچ میں، اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی پرابلم پہلے سے تھا یا کیا ہوا، پھر جب ہوا تو ابھی آپ ماشاءاللہ مکمل فٹ ہیں یا کوئی احتیاط وغیرہ دیکھیں ڈاکٹر سے بتائی ہوئی ہے؟ دل میں ہلکی سی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، اور پھر کھولا اس نے پھر ایک شعر سنایا مجھے، اس نے کہا کہ مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ کیا بات ہے، تو وہ ایک زخم نہیں تھا، اس میں رفو گری کرنی پڑی، پھر انہوں نے کچھ 6-7 سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی بائی پاس بھی ہوا ہے، لیکن دس از نارمل لائف، موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے، تو جب تک یہ دن ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس نے جو دن دیے ہیں وہ اس سے پہلے تو کوئی میری زندگی نہیں لے سکتا، لیکن ایک میری درخواست اللہ سے ہمیشہ ہوتی ہے کہ یہ دن اس کی رضا کے لیے گزرے۔ یہ جو شعر آپ نے سنایا ہے، یہ شعر ہمارے ایک والد صاحب کے دوست ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب، انہوں نے میرے والد صاحب کو سنایا تھا جب ان کا بائی پاس ہوا تھا، ہاسپٹل میں آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ آپ کے کوئی بزنس وغیرہ یا کچھ؟ جی میں چھوٹے موٹی کنسلٹنسی کر لیتا ہوں۔ اچھا، اپنا کام کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں، تو بس اللہ تعالیٰ نے وہ وہیں سے مجھے میری ضروریات کے مطابق مجھے مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ وہ حضرت واصف علی واصف کا کہنا ہے کہ ہمارے دکھ کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ اور وقت سے پہلے مانگتے ہیں۔ بالکل، تو اپنی ضرورت ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ ضرورت سے جو زیادہ وہ میرا نہیں ہے، بالکل اس کے بارے میں مجھے کہا گیا یہ اللہ کے راستے میں دے دو۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ لاسٹ پہ بہت مشکور ہوں آپ کا، بہت مشکور ہوں، آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے، میں خود آپ کا بڑا معترف ہوں۔ میسج یہی ہے سر کہ ایک شخص کو اپنا لے، ہمارا میسج مواخات ہے کہ 50% لوگ اگر ہیوز ہیں اس ملک میں، 50% ہیو ناٹس ہیں، تو ادھر سے ایک شخص ادھر سے ایک شخص، تو غربت تو عجائب گھر کی زینت بن جائے گی۔ بالکل، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک راستہ ہے جو مہاجرین اور انصار کا ہے، وفات مدینہ۔ تو وہ وفات مدینہ آج کے عہد میں یہ ہے، یہ بھائی چارہ بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹس۔ بس میرا پیغام اخوت ہے، جہاں تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ۔